نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضور دے غلام حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میرا امتی مینوں اپنے دو جبڑیاں اور دو پاؤں دے درمیان والیاں چیزاں دی ضمانت دے، میں اس واسطے جنت دا ضامن ہوں۔ کوئی میرا امتی دو جبڑیاں دے درمیان والی اور دو پیراں دے درمیان والی چیز دی ضمانت دے، میں اس واسطے جنت دا ضامن ہاں، میں ایسے شخص نو جنت لے کے دیاں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، دو جبڑیاں دے درمیان کی چیزیں زبان، تالو وغیرہ، اور پاؤں دے بیچ شرمگاہ، یعنی اپنی زبان نو جھوٹ، غیبت، ناجائز گلاں کرن تو بچا لو۔ اپنی زبان نو جھوٹ تو، غیبت تو، ناجائز گلاں کرن تو، گالی گلوچ تو بچا لو، اور اپنے منہ نو حرام غذا تو محفوظ رکھ لو۔ اپنے منہ نو حرام غذا تو محفوظ رکھ لو۔ جدو بھی کوئی چیز کھان لگو تے ذرا سوچ دو، کیا اینو حلال طریقے دے نال حاصل کیتا گیا ہے یا حرام طریقے دے نال حاصل کیتا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، فلہذا اپنے منہ نو حرام غذا تو محفوظ رکھو، اپنی شرمگاہ نو گناہ تو محفوظ رکھو، گناہ دے قریب نہ جان دیو۔ ظاہر گل ہے ایسا مسلمان مومن متقی ہوے گا، خیال رہے قریباً 80% گناہ جنے نے نا وہ زبان دے نال ہی ہوندے نے۔ 80%، 80% گناہ ہمیشہ زبان دے نال ہوندے نے۔ جو اپنی زبان دی پابندی کرے گا، نہ وہ چوری کرے گا، نہ وہ ڈکیٹی کرے گا، نہ وہ قتل کرے گا، نہ کسی انسان دے بارے غیبت کرے گا، نہ کسی دے بارے جھوٹ بولے گا، کیونکہ قتل کرے گا انہوں پتہ میں جھوٹ بولتا نہیں۔ کسی نے پوچھنا میں آخر قتل کر دینا ہے، انہوں نے پھر مینوں قتل کر دینا ہے، فلہذا میں نہیں کرنا۔ جرا جھوٹ بولتا ہے انہوں نے آخر میں تو کوئی نہیں کیتا، اگرچہ کر کے بیٹھا ہے۔ ایسے طرح چوری ہو گئی، ڈکیٹی ہو گئی، اگلے نے پوچھنا تو کیتی ہے، جی اگر سچ بولتا ہوئے گا، جھوٹ نہیں بولتا ہوئے گا، آخر کا میں کیتی ہے، پھر انہوں نے سزا دینی، پھر ایسے ڈر تو انہیں کچھ کرنا بھی نہیں۔ یہ تو جھوٹ دی عادت ہوندی ہے نا، پھر تمام گناہ انسان ایک کر لیندہ ہے۔ یہ تو سچ دی عادت ہوندی ہے نا، پھر اس کی جرات نہیں پہندی کہ میں کس طرح انہوں نے آکھاں گا کہ میں کو نہیں کیتا، فلہذا میں ایک کام کرنا بھی نہیں چاہتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو یاد رکھو، یہ جھوٹ بھی بہت ساریاں بیماریاں نو جنم دیندا ہے، بہت سارے گناہاں نو جنم دیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو یاد رکھو، انسان نو کوئی بھی گل منہ دے وچوں کرن تو پہلے سوچ لینا چاہیے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ دے اندر آ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ رضا الہی دا کوئی کلمہ بول دیندا ہے، یعنی ایسی گل کر دیندا ہے جیڑی اللہ دی رضا دا سبب بن جاتی ہے، کوئی ظاہری چھوٹی جہی ہوندی ہے، کوئی کر دیندا ہے۔ فرمایا جس دی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں کوئی ایڈا چنگا کام کیتا ہے، وہ اپنے آپ نو محسوس بھی نہیں کراندا کہ میں کوئی بڑا کام کر بیٹھا، حالانکہ معمولی چیز ہوندی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو پسند آ جاندی ہے۔ خالق کی کائنات، مالک کی ارض و سماوات اس دی وجہ نو اس دے درجے بھی بڑھا دیندا ہے اور انہوں بخش بھی دیندا ہے، اس دی وجہ نو اس دے درجے بڑھا دیندا ہے۔ اور بندہ اللہ دی ناراضگی دی کوئی گل کردا ہے، جس دی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں کوئی اللہ نو ناراض کرن والی گل کیتی ہے، اس دی وجہ نے وہ دوزخ دے اندر ڈگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں، فلہذا آج دے درس دا سبق یہی ہویا کہ انسان نو چاہیے کہ اپنا منہ اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر لوے، تقریباً گناہوں تو بچ جائے گا، تقریباً گناہوں تو بچ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں، زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں ہے،
جوان بھی جا رہے ہیں، بڑھڑے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ حضور تے غلاموں انج دا کم نہ ہوئے کہ قبر دے اندر اسی جا کے پچھتائیے کہ کاش یار دنیا دے اندر توبہ کر لیندے۔ یہ بھیڑیاں عادتاں، بھیڑیاں حرکتاں، یہ چوریاں ڈکیٹیاں فلاں جو اج ساڈے معاشرے دے اندر تمام بیماریاں جنم لے رہی نے، کاش اسی چھڈ دیندے، جھوٹ بولنا چھڈ دیندے، فلاں چھڈ دیندے، کاش اسی بھی نماز پڑھن لگ پیندے، 5 وقت جماعت دے نال جا کے نماز پڑھ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میں بار بار اپنے اس گاؤں نو، اپنے پنڈ نو دعوت فکر پیش کرنا، حضور دے غلاموں مسجد دی طرف رخ کریا کرو۔ یہ زندگی دا پتہ نہیں جڑی تانوں نیند بستر دے اوتے سلا کے رکھیا ہے نا، یہ قبر دے اندر جا کے نا بہت تانوں پچھتاوا ہونا ہے کہ کاش اسی دنیا دی نیندر نہ سوندے، ایتھے قبر دے اندر سکون پا لیندے۔ حضور دے غلاموں، جنہاں نے دنیا دے اندر نیند نو چھڈ کے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کیتی ہے، در اصل انہاں نو اصلی سکون قبر دے اندر محسوس ہوئے گا، انہاں نو اصلی سکون قبر دے اندر میسر ہوئے گا، انہاں نو کوئی پریشان کرن والا نہیں ہوئے گا جڑے اس دنیا فانی دے اندر اللہ اور اس کے رسول نو راضی کر کے گئے۔ اور ایسے شخص جڑے اللہ اور اس کے رسول نو دنیا دے اندر ناراض کر کے گئے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، یقیناً قبر دے اندر اگ جلدی ہوگی، وہ غفور بھی رحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن میں حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر عرض کر رہا ہوں، ایسا شخص جس دے اوتے اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض، اس کی قبر جیڑی ہے نا جہنم دے گڑے دے وچ ایک گڑا ہوئے گا، اور جڑا اللہ اور اس کے رسول نو راضی کر کے گیا، اس کی قبر جنت دے باغاں دے وچ ایک باغ ہوئے گا۔ لہٰذا دنیا داری دی نیندرا چھڈ کے اس خدا دے گھر دی طرف رخ کرنا چاہیے۔ کہ پتہ کنی دیر اسی جینا ہے، ساری زندگی اسی طرح گزار دیتی ہے، جدو پہلے جڑی عمر گزر گئی ہے کم از کم ہون تے مسجد دی طرف آ جائیے نا۔ وہی ہن تقریباً 2 سال تو مینوں زیادہ ہو گئے نے اس مسجد دی اندر آیا، وہی شروع دے اندر جڑے 5-7 بابے آندے سن وہی آندے نے، کیا پنڈ دے اندر صرف اننے ہی لوگ نے؟ ڈیلی گفتگو ہوندی ہے نماز دے بارے بھی، توبہ دے بارے بھی، سارا کچھ کلخانیاں دے اوتے اگے پیچھے پروگرام سننے ہیں، بس ایک کن کو سنیا تے دوسرے کو کڑ چڑھیا، کی کرنا ہے مسیتے جا کے؟ حضور تے غلاموں قبر آن دیو، پھر قیامت دن یہی کو لوگ ہون گے، سانو پتہ نہیں سی کوئی چیز دے۔ میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارت سے اندر عرض کرنے، یا رب العالمین روزانہ صبح انہوں نے قائدہ سی، لیکن ایک قوم مسجد کی طرف رخ نہیں کیتا، مسجد کی طرف چل کے نہیں ہے۔ حضور دے غلاموں، اگر زندگی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، میں پھر بار بار دعوت فکر دے رہی ہاں نوجوانوں نو، بزرگاں نو، آ جاؤ اللہ تبارک و تعالی دے گھر دے اندر، اللہ پچھلے معاف فرما دے گا۔ اور ماواں بہناں بیٹیاں نو بھی یہی کہنا چاہاں گا کہ صبح دے وقت اٹھ کے اللہ تبارک و تعالی نو یاد کیتا کرو، صبح دی نماز اٹھ کے پڑھیا کرو، قرآن مجید دی تلاوت کریا کرو، تواڈے گھراں دے اندر انشاءاللہ برکتاں آ جان گی، گھر دے اندر جھگڑے مک جان گیاں، بیماریاں مک جان گیاں، پریشانیاں مک جان گیاں، جدو خالق کی کائنات مالک اور سماوات دی بے عیب تے لا ریب کتاب قرآن پاک دی بھی تلاوت ہوے گی، اللہ دی یاد واسطے نماز بھی قائم کرو گی۔ دعا ہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا